السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم تیسری جماعت اسلامیات کی کتاب باب اول صفحہ نمبر 1 القرآن الکریم ناظرہ قرآن سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ عربی حروف کی پہچان۔ بچوں، آپ لوگ جب انگلش سیکھتے ہو یا اردو سیکھتے ہو تو اس کے آپ لوگ پہلے حروف سیکھتے ہو۔ اس طرح یہ حروف جو ہے یہ عربی کے حروف ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، خا، لام، الف، حمزہ، یا۔ زبر کی پہچان۔ زبر کے معنی اوپر کے ہے، یہ علامت حرف کے اوپر آتی ہے اس لیے اس کو زبر کہتے ہیں۔ یہ والی علامت جو ہے یہ اوپر کی طرف یہ والی جو علامت ہوتی ہے یہ زبر کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ حروف کے اوپر جب یہ نشان آتا ہے تو اسے ہم زبر کہتے ہیں۔ اس کی آواز ہلکے الف کی سی ہوتی ہے اور کھل کر نکلتی ہے۔ زبر کے ساتھ ابتدائی حرف کی مثالیں۔ اب یہ آپ لوگوں کو مثال دی گئی ہے زبر کی، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر کی طرف یہ والے نشان، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم زبر کی علامت کہتے ہیں۔ اس کی جو یہ نشان آتا ہے اس کو ہم زبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے کہ اس کو ہم زبر کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا۔ زیر کی پہچان۔ زیر کے معنی نیچے کے ہیں، یہ علامت حرف کے نیچے آتی ہے اس لیے اسے زیر کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ علامت جو ہے زیر کی علامت جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ زیر کی علامت کہاں پہ ہوتی ہے؟ نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ اس کی آواز ہلکی ی کی سی ہوتی ہے۔ زیر کے ساتھ ابتدائی حرف کی مثال۔ اب یہ آپ لوگوں کو زیر کی مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ زیر میں جو ہے حرف کے نیچے جو یہ نشان ہوتا ہے تو اس کو ہم زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبر میں جو ہے یہ والا نشان اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زیر میں جو ہے یہ والا نشان نیچے ہوتا ہے۔ حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، سا زیر سے، جیم زیر جے، ہا زیر ہے، خا زیر ہے، دال زیر دے، زال زیر زے۔ پیش کی پہچان۔ پیش کے معنی سامنے یا آگے کے ہیں۔ یہ علامت حرف کے اوپر آتی ہے اور ہلکے واو کی آواز دیتی ہے۔ پیش کے ساتھ ابتدائی حروف کی مثال۔ پیش کی پہچان یہ ہے، ٹھیک ہے بچے؟ یہ والی علامت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پیش کی پہچان ہے۔ یہ جس حروف کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کو پیش کی مثالیں دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش ہو، دال پیش دو، زال پیش زو۔
جزم کی پہچان۔ جزم کی معنی خاموشی کے ہے۔ یہ علامت حرف کے اوپر آتی ہے۔ جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے بولنے میں اس کو کوئی حرکت نہیں دیتے۔ جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور جو علامت پہلے والے حرف پر ہوتی ہے وہی آواز نکالتے ہیں۔ بچوں یہ والی علامت جو ہے یہ جزم کی ہے، ٹھیک ہے۔ پیش کی علامت اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جزم کی علامت ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بولتے نہیں ہیں۔ یہ والا جو علامت ہوتی ہے یہ جس حروف کے اوپر آتی ہے اس حروف کے اوپر ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں کو مثالیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ والے جو علامت ہے یہ ہے، یہ یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے۔ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جزم کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ زبر کی تنوین۔ تنوین کی معنی نون کی آواز پیدا کرنے کے ہے۔ جب کسی حرف پر یہ علامت ہوتی ہے تو اس کے آخر میں نون کی آواز نکلتی ہے۔ اگر نون کے ساتھ زبر کی آواز نکلنی تو زبر ان لکھتے ہیں۔ اس کو زبر کی تنوین کہتے ہیں۔ ہم نے زبر کی پہچان پڑھا تھا تو ہم نے زبر کی پہچان میں اوپر والا جو یہ علامت ہوتا تھا وہ ایک ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تنوین ہے، تنوین میں یہ جو ہے دو ہوتے ہیں۔ تنوین میں یہ علامت جو ہے یہ دو ہوتے ہیں، دو بار ہوتی ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کو تنوین کی مثالیں دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ نون کی آواز نکلتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر ہن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، زال دو زبر زن۔ زیر کی تنوین۔ زبر کی تنوین کی طرح زیر کی بھی تنوین ہوتی ہے۔ جب نون کے ساتھ زیر کی آواز نکلنی ہوتی ہے تو دو زیر ان لکھتے ہیں، اسے زیر کی تنوین کہتے ہیں۔ جیسے ہم زبر میں دو علامت جو ہے یہ والی علامت جو ہے زبر میں ہم یہ دو علامت اوپر لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب زیر تنوین میں ہم یہ دو علامت نیچے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ہے ڈبل زیر جو ہے یہ حروف کے نیچے لکھے گئے ہیں تو اس کو ہم زیر کی تنوین کہتے ہیں۔ جیسے حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ہا دو زیر ہن، خا دو زیر ہن، دال دو زیر دن، زال دو زیر دن۔ پیش کی تنوین۔ زبر اور زیر کی تنوین کی طرح پیش کی بھی تنوین ہوتی ہے۔ جب نون کے ساتھ پیش کی آواز نکلنی ہوتی ہے تو دو پیش ایک سیدھا اور دوسرا الٹا تنوین والے حرف پر لکھتے ہیں، اسے پیش کی تنوین کہتے ہیں۔ بچوں آپ نے پیش کی علامت دیکھی ہے کہ پیش کی علامت کس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو علامت ہوتی ہے یہ پیش کی علامت ہوتی ہے، لیکن پیش تنوین میں جو ہے یہ ڈبل علامت ہوتی ہے، ایک نیچے کی طرف ہوتی ہے اور ایک اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ علامت جو ہے پیش کی تنوین کی ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کو تنوین پیش تنوین کی مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس حروف کے اوپر جو ہے یہ علامتیں دی گئی ہے اور یہ علامتیں کس چیز کی ہے؟
یہ پیش تنوین کی علامت ہے، جیسے حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش ہن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش دن۔ کڑا زبر۔ کڑا زبر الف کا قائم مقام ہے۔ یہ علامت اوپر کی طرح ہوتی ہے، حرف کے اوپر بنتی ہے۔ جس حرف پر کڑا زبر ہوتا ہے اس کی آواز الف کی طرح کھل کر اوپر اٹھتی ہے۔ یہ والی اوپر کی طرف جو یہ والی علامت ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ کڑا زبر کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زبر کی علامت ہم اوپر جو ہے زبر کو ہم ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے علامت ہوتی ہے، اور یہ جو ہے کڑا زبر ہے تو کڑا زبر کو ہم اس طرح کڑے ہو کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح لکھتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ علامت کس کی ہے؟ کڑا زبر کی ہے۔ اب یہ آپ کو یہاں پہ کڑا زبر کی مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کڑی زبر آ، با کڑی زبر با، تا کڑی زبر تا، سا کڑی زبر سا، جیم کڑی زبر جا، ہا کڑی زبر خا، خا کڑی زبر خا، دال کڑی زبر دا، زال کڑی زبر زا۔ کڑا زیر۔ کڑا زیر یہ کا قائم مقام ہے۔ یہ علامت نیچے کی طرف جو ہے کڑے ہو کے ہم لکھتے ہیں، حرف کے نیچے آتی ہے۔ جس حرف کے نیچے کڑا زیر ہوتا ہے اس کی آواز یہ کی طرح نیچے کو جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے زیر پڑھا تھا تو زیر میں تو ہم حروف کے نیچے اس طرح کی علامت لکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ کڑا زیر ہے تو کڑا زیر ہم حروف کے اس طرح نیچے لکھیں گے، حروف کے نیچے ہم اس طرح کی علامت ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ علامت جو ہے یہ کڑا زیر کی ہے۔ جس طرح یہ اب آپ لوگوں کو کڑی زیر کی مثالیں دی ہے، اور دیکھیں حروف کے نیچے جو ہے کڑا زیر کی علامت یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف کے نیچے کڑا زیر کی علامت کیا ہے؟ یہ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے۔ حمزہ کڑی زیر اے، با کڑی زیر بے، تا کڑی زیر تے، سا کڑی زیر سے، جیم کڑی زیر جے، خا کڑی زیر خے، خا کڑی زیر خے، دال کڑی زیر دے، زال کڑی زیر زے۔ الٹا پیش۔ الٹا پیش واو کا قائم مقام ہے۔ یہ علامت پیش کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم جو ہے یہ والا جو ہے علامت جو ہے یہ ہوتی ہے، حروف کے اوپر بنائی جاتی ہے۔ جس حروف پر الٹا پیش ہوتا ہے اس کی آواز واو کی طرح گول ہو کر نکلتی ہے۔ الٹا پیش کی مثالیں یہ ہے۔ اب یہ والی علامت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ الٹا پیش کی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ الٹا پیش کی علامت ہے۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، خا الٹا پیش خو، خو الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، زال الٹا پیش زو۔